بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ہر قسم کی حمد و ثنا، تسبیح و تعریف، تنزیہ و تقدیس، عظمت اور بڑائی، جلالت اور کبریائی، مدح و ثنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی ذات کے لیے خاص ہے، جو حکم الحاکمین، مالک الملک، ساری کائنات کو اکیلا بنانے والا، اس کا نظام چلانے والا، ساری مخلوق کو اکیلا ہی پیدا کرنے والا، سب کا روزی رسان، حاجت روا، مشکل کشا اور عالم الغیب ہے. پھر انگنت تعداد، بے حد و حساب، بے شمار، بے انتہا صلاۃ و سلام تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، بالخصوص سب سے زیادہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے. اس مختصر حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد ویسے تو ہم جتنے بھی لوگ ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والے، ہم سب کا یہ دعویٰ ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے، اور دین اسلام میں اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی ایک ہے معبود، نبی بھی ایک ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب بھی ایک ہے قرآن کریم، قبلہ بھی ایک ہے خانہ کعبہ بیت اللہ، دین بھی ایک ہے، شریعت بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے، کلمہ بھی ایک ہے، قبلہ بھی ایک ہے، لیکن اس کے باوجود ہم مسلمان آپس میں ایک نہیں ہیں. مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف گروہوں میں تقسیم، حتیٰ کہ یہ فرقہ واریت، فرقہ بندی، تفرقہ سازی اس حد تک بڑھ چکی ہے ہم آپس میں بسا اوقات ایک دوسرے کو مومن اور مسلمان سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں. فتویٰ بازی اور بسا اوقات محض جھوٹا پروپیگنڈا کر کے ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے. صرف یہی نہیں بلکہ حق کو چھپایا جاتا ہے، توحید کو دبایا جاتا ہے، سنت کے اوپر بدعات اور رسومات کو اتنا غالب کر دیا جاتا ہے کہ اصل سنت کا تشخص اور اس کی پہچان مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود ہر طبقہ، ہر فرقہ، ہر جماعت، ہر مکتب فکر، ہر گروہ آپ اس سے پوچھیں گے، سوال کریں گے تو آپ کو یہی کہے گا کہ ہم حق پر ہیں، ہم ہی ہدایت پر ہیں، اور ہم ہی صراط مستقیم پر، سیدھے راستے پر چلنے والے. کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے کہ ہم غلط راستے پر چل رہے ہیں
یا ہم گمراہی کے راستے پر چل رہے ہیں؟ کوئی بھی یہ ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ان حالات میں میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ دوست اور احباب جو اپنے گھر بار وطن سے دور یہاں پر اپنی دنیاوی اور معاشی معاملات کو سدھارنے کے لیے تشریف لائے ہوئے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس ملک کو یہ عزت اور یہ شرف بھی عطا کیا ہے کہ یہ دین اسلام کا ابتدائی اور بنیادی مرکز۔ قرآن یہاں نازل ہوا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پیدا ہوئے، مدینہ میں ہجرت کر کے آئے، شریعت اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس دین کے اوپر عمل کر کے دکھلا دیا۔ دنیاوی فائدوں کے ساتھ ساتھ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر بہت سے لوگوں کو دینی فائدہ بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اس موقع سے آپ لوگ بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، اور یہ مواقع زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ہوتے ہیں۔ اللہ ان لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے آپ کی اصلاح کے لیے، آپ کی تربیت کے لیے، آپ کے علم اضافے کے لیے، آپ کی تعلیم کے لیے، صحیح رہنمائی کے لیے آپ کو یہاں پر آنے کی تکلیف دیتے ہیں، زحمت دیتے ہیں، تو اس کو آپ اپنے لیے خیر کا باعث سمجھیں۔ اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور ہم سب کو ان لوگوں کی اس انداز کی جتنی بھی محنتیں اور کوششیں ہیں کما حق کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر تو ہمیں اتنا زیادہ آپس میں کوئی اختلاف، کوئی فرقہ واریت، کوئی ایک دوسرے کے خلاف جلسہ بازی، فتویٰ سازی یا اس انداز کا کوئی الحمدللہ ماحول نہیں ملتا ہے، لیکن اپنے علاقوں میں، اپنے ملکوں میں جب ہم وہاں جاتے ہیں تو وہاں دیکھتے ہیں یہ سب کچھ، دل اٹھتا ہے کہ کاش سارے کے سارے مسلمان ایک ہو جائیں، مگر اس کے لیے ایک طریقہ کار ہے۔ میں آج تھوڑی سی گفتگو اور بات کروں گا صراط مستقیم کے حوالے سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ جو شخص سورۃ فاتحہ نہیں پڑھتا ہے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ یہ رسول کا فرمان عام ہے ہر نمازی کے لیے، جو بھی نمازی ہے اور جو بھی نماز ہے، جب تک نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھے اس وقت تک اس کی نماز نہیں ہوتی۔ صحیح مسلم میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی، یہ حدیث نبوی سے اونچی اور قرآن کے ساتھ ملتی جلتی، کہ اللہ فرماتا ہے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کیا ہے دو حصوں میں۔ اور آگے جو ذکر آیا ہے تقسیم کرنے کا، وہ نماز کی تقسیم نہیں ہے کہ قیام میرے لیے ہے، رکوع بندے کے لیے ہے، سجدہ میرے لیے ہے تو قیام بندے کے لیے ہے، تشہد میرے لیے ہے تو سجدوں کے درمیان بیٹھنا یہ میرے بندے کے لیے نہیں۔ یا یہ بھی نہیں ہے کہ اگر 4 رکعت نماز ہے تو اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا کہ 2 رکعتیں اللہ کے لیے ہیں، 2 بندے کے لیے نہیں، یہ تقسیم بھی نہیں کی۔ آگے جو تقسیم کی گئی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود فرماتے ہیں کہ اذا قال العبد والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تعالی حمدنی عبدی، جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے نماز پڑھتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ،
جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری تعریف کی۔ وَإِذَا قَالَ عَبْدُ مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَجَّدَنِي عَبْدِي، جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ وَإِذَا قَالَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب بندہ کہتا ہے إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اللہ فرماتا ہے کہ هَذَا لِي وَلِعَبْدِي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين۔ فرمایا کہ وَلِعَبْدِي ما سأل، میرا بندہ جو کچھ مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں۔ یہ حدیث قدسی، اندازہ لگائیے کہ سورۃ فاتحہ کو اللہ تبارک و تعالی نے کیا قرار دیا ہے؟ نماز قرار دیا۔ یہ نماز کا اتنا اہم اور لازمی حصہ ہے، اس کے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ جیسا کہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے متعلق ارشاد فرمایا کہ الحج عرفہ، حج جو ہے وہ میدان عرفہ میں وقوف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، حاضر ہونا ہے۔ آپ بتائیے کیا صرف انسان اگر میدان عرفات میں چلا جائے تو حج ہو جائے گا؟ جی نہیں، مینا میں بھی جانا پڑے گا، مزدلفہ میں بھی جانا پڑے گا، قربانی بھی کرنی پڑے گی، بیت اللہ میں بھی آنا پڑے گا، طواف بھی کرنا پڑے گا، صفا مروہ کی سعی بھی کرنی پڑے گی، کنکریاں بھی مارنی پڑے گی، قربانیاں بھی کرنی پڑے گی، تب جا کر حج مکمل ہوگا۔ ایسے ہے یا نہیں؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ الحج عرفہ، حج جو ہے وہ کیا ہے؟ عرفہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف عرفہ میں حاضر ہو جائیں تو حج ہو گیا، نہیں۔ اگر آپ مینا میں چلے گئے، مزدلفہ میں چلے گئے اور قربانیاں بھی کر لی، کنکریاں بھی مار لی، بیت اللہ کا طواف بھی کر لیا، صفا مروہ کی سعی بھی کر لی، ان سارے مناسک کے ادا کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص میدان عرفہ میں 9 ذی الحج کو دور سے لے کر رات تک حاضر نہیں ہوتا ہے تو اس کا حج ہی نہیں۔ یہ عرفہ میں وقوف اتنا اہم اور لازمی رکن ہے، سارے ارکان کے باوجود جب تک یہ نہیں ہوگا تو اس وقت حج نہیں ہوگا۔ تو بعین ہی اسی طرح قیام بھی ہو، رکوع بھی ہو، سجدے بھی ہو، تشہد بھی ہو، التحیات بھی ہو، سارا کا سارا نماز کا باقی طریقہ، اعمال اور حیات ساری کی ساری اگر انسان ادا کر لے، لیکن جس وقت تک سورۃ فاتحہ نہیں پڑھے گا اس وقت تک نماز نہیں ہوگی۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ایک ایسی صورت عطا کی ہے جو اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جیسی صورت کسی کتاب میں نازل ہی نہیں کی، ولا فی التوراۃ ولا فی الانجیل، حتیٰ کہ تورات میں، انجیل میں، پہلے جتنی کتابیں اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہیں، اس جیسی صورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے کسی کتاب میں، پہلے کسی نبی پر نازل نہیں کی۔ بعد کی تو بات ہی نہیں ہے نا، کیونکہ بعد میں تو کوئی نہ اور نبی آنا ہے، نہ کوئی اور کتاب آنی ہے، نہ کوئی وحی آنی ہے۔ اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے انبیاء آئے، جتنے رسول اور پیغمبر آئے، اللہ نے ان پر کتابیں نازل کی، ان کتابوں میں ایسی کوئی صورت جو اس سے زیادہ افضل ہو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی نبی کو عطا کی، یہ عطا کی ہے تو صورت جو ان ساری صورتوں سے بھی، کلاموں سے بھی بڑھ کر صورت عطا کی تو وہ سورۃ الفاتحہ۔ اتنی فضیلت، اتنی عظمت، اتنی اہمیت، وجہ کیا ہے؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، اللہ نے تقسیم کیا ہے کہ ابتدا میں رب العالمین کی تعریفیں ہیں اور درمیانہ حصہ کچھ میرا اور کچھ میرے بندے کا ہے، اور آخری حصہ وہ میرے بندے کے سوال ہے، میرے بندے کی دعا ہے۔ اور وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرا بندہ مجھ سے جو دعا کرتا ہے، جو سوال کرتا ہے، میں اس کو کیا کر دیتا ہوں؟ عطا کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیے الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں حمد ثنا کس کے لیے ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے۔
الرحمن الرحیم، جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اپنوں پر بھی، پرایوں پر بھی، انسانوں پر بھی، حیوانوں پر بھی، عام بھی خاص بھی، ہر طرح کی رحمتیں وہ عطا کرنے والا اتنا مہربان مالک یوم الدین، اور وہ یہ کیا ہے؟ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ دنیا کا مالک بھی وہی ہے، آخرت کا مالک بھی کیا ہے؟ وہی ہے، لیکن خصوصی طور پر مالک یوم الدین کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ دنیا کا مالک بھی وہی ہے، لیکن اس کے باوجود دنیا میں کچھ نہ کچھ عارضی اختیارات اور ملکیتیں بندے کو دے دی گئی، لیکن قیامت کے دن اس انداز کی عارضی ملکیتیں بھی کسی کے پاس نہیں ہوگی۔ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، اسی ایک اکیلے اللہ غالب حکمت والے رب، اس بادشاہ کی حقیقی بادشاہی اور ملکیت اسی کی ہوگی۔ یہ تعریف ہے، بندہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اور پھر اللہ کے ساتھ اپنا تعلق اس کو وعدے کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں کہ تو ہمارا معبود ہے، ہمارا رب ہے، ہم تیری عبادت کرنے والے ہیں، اور ایاک نستعین، اور اپنے تمام تر معاملات میں مدد بھی تجھ سے ہی مانگتے۔ عمومی طور پر جب دنیا میں مدد مانگی جاتی ہے تو دنیا کے ظاہری اسباب اور وسائل، مال دولت، اور اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو مالک ہے، تو رب ہے، پالنے والا ہے، رزق دینے والا ہے، روزی دینے والا ہے، ساری ضروریات وہی عطا کرنے والا ہے، ہم تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ اب مانگنا تو چاہیے تھا، کیا زمین مانگی جاتی، جائیداد مانگی جاتی، مکان مانگا جاتا، بلڈنگ مانگی جاتی، کارخانہ، فیکٹری، مل، کمپنی، یا باغ، فصلات، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، مال و دولت، دنیا کی حکومت، دنیا کی سلطنت، بادشاہی، دنیا کا اعزاز، دنیا کا اختیار اور اقتدار سوال کیا جاتا تو ان چیزوں کا کیا جاتا کہ دنیا کی زندگی بسر کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے، اس لیے مانگا جاتا، تو سونا مانگا جاتا، چاندی مانگی جاتی، دولت مانگی جاتی، زمین جائیداد مانگی جاتی، باغ فصلات مانگے جاتے، بلڈنگیں مکانات مانگے جاتے، کارخانے، ملیں، اور یہ کچھ مانگا جاتا، لیکن نہیں، اب اس میں مانگا گیا تو کیا مانگا گیا؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت نصیب فرما۔ سونا ہو، چاندی ہو، زمین ہو، جائیداد ہو، مکان ہو، بلڈنگ ہو، دنیا کا مال و دولت، خزانے، ہیرے، جواہرات، سب کچھ ہو انسان کے پاس، لیکن اگر صراط مستقیم کی ہدایت نہیں ہے تو اللہ کی قسم اس انسان کی زندگی ساری کی ساری ضائع اور برباد چلی گئی۔ لیکن ہاں اگر صراط مستقیم کی ہدایت نصیب ہو جائے اور دنیا کی دولت نہ ہو، سونے چاندی نہ ہو، ہیرے جواہرات نہ ہو، اور دنیا کا مال متاع نہ ہو، دنیا کا ساز و سامان نہ ہو، تب بھی انسان کامیاب اور کامران ہے۔ لیکن ہاں اگر صراط مستقیم سے خالی چلا جائے انسان تو دنیا کے یہ خزانے انسان کی زندگی کو سدھار سکتے نہیں، انسان کی دنیا اور آخرت کی کامیابی اور کامرانی نصیب نہیں ہو سکتی۔ صراط مستقیم کی ہدایت یہ ایسا خزانہ، ایسی نعمت، ایسی دولت جو دنیا کے سارے خزانوں سے بڑھ کر ہے، دنیا کی ساری دولتوں سے بڑھ کر ہے، دنیا کے سارے اسباب اور وسائل سے بڑھ کر اس کی ہمیں ضرورت ہے۔ انسان جب طلب کرتا ہے، مانگتا ہے، ڈیمانڈ کرتا ہے تو کس چیز کی؟ جو سب سے زیادہ ضرورت ہو، مدد مانگنی ہے۔ اللہ تجھ سے مانگ رہے ہیں تو کس چیز کی مدد مانگ رہے ہیں؟ جس چیز کی ہمیں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ ضرورت ہے، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہم سب کو سیدھا راستہ نصیب فرما دے، سیدھا راستہ۔ دنیا مانگی گئی، بولے، دولت مانگی گئی، سونا مانگا گیا، چاندی مانگی گئی، ہیرے جواہرات، ملیں، بلڈنگیں، مکانات، دنیا کی شہرت، نام وری، عزت، اقتدار، سلطنت، بادشاہی، اختیار نہیں مانگا گیا۔ یہ نعمتیں آج جنہیں ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا ہے، یہ نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے،
لیکن یہ تو ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے کافروں کو بھی دی ہیں، ہندوؤں کو بھی دی ہیں، سکھوں کو بھی دی ہیں، یہودیوں کے پاس بھی ہے، عیسائیوں کے پاس بھی ہے، کافروں کے پاس بھی ہے، غیر مسلموں کے پاس بھی ہے، حتیٰ کہ جو رب کے منکر اور دہریہ لوگ ہیں، جو رب کو بھی نہیں مانتے، اللہ کو بھی نہیں مانتے ہیں، اللہ نے یہ سب کچھ ان کو بھی عطا کیا ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ مسلمانوں سے اور ایمانداروں سے بھی بڑھ کر زیادہ ان کو عطا کیا ہوا ہو۔ اگر ان نعمتوں کی، ان چیزوں کی اللہ کے ہاں کوئی قدر ہوتی، کوئی ویلیو ہوتی، کوئی اہمیت ہوتی، اللہ ان کو نہ دیتا، یہ بھی اللہ دیتا تو اپنے پیاروں کو دیتا، لیکن نہیں، اللہ نے یہ چیزیں ان کو دی ہیں اور ہمیں بھی دی، لیکن یہ دکھلانے کے لیے کہ یہ ایسی نعمتیں ہیں جو میں نے سب کو عطا کی ہوئی ہیں۔ انسان تو ایک طرف رہے، آپ دیکھیں گے کہ کھانے پینے کی نعمتیں کتے کو بھی مل رہی ہیں، خنزیر بھی کھا رہا ہے، سانپ بھی کھا رہے ہیں، حرام اور مردار جانور اور حیوانات ان کو بھی مل رہی ہیں، بلکہ بسا اوقات تو بعض انسانوں سے بھی زیادہ اچھا اور بہتر رزق ان جانوروں اور حیوانوں کو ملتا ہے۔ انسان کو روٹی میسر نہیں ہے اور امیروں کے کتے دودھ میں اور مکھن میں پل رہے ہیں، انسانوں کو 2 ٹائم کی روٹی نصیب نہیں ہے اور امیر کبیر کے گھوڑے اور گدھے وہ گندم کھا رہے ہیں، وہ دلیا کھا رہے ہیں اور اس انداز کی مختلف چیزیں کھا رہے ہیں کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں۔ یہ چیزیں اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، حیوانوں کو بھی دیتا ہے، حرام اور مردار چیزوں کو بھی دے دیتا ہے، غیر مسلموں کو بھی دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اگر ان کی کوئی حیثیت ہوتی، کوئی اہمیت ہوتی، کوئی قیمت ہوتی، کوئی قدر ہوتی، کوئی ویلیو ہوتی، اللہ ان کو عطا نہ کرتا، کیونکہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کی نعمت و اسباب و وسائل کی ویلیو، قیمت، اہمیت اللہ تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو ما سقى اللہ شربۃ من ماء، اللہ تعالیٰ کسی کافر اور نافرمان اور منکر کو پانی کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ ان کی اللہ کے ہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، اور ہم نے سب کچھ اسی کو سمجھ کر اپنی طاقت، اپنی توانائی، اپنے اسباب، اپنے وسائل سب کچھ جھونک کے اسی کے پیچھے۔ ان سے زیادہ اہم ہے تو وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا، آج آپ ہر طبقے کو دیکھیں، ہر مکتبہ فکر کو دیکھیں، وہ یہی کہے گا جی ہم جس راستے پر چل رہے ہیں، صراط مستقیم کیا ہے؟ یہی جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر رہا ہے، آپ اس سے پوچھئے تو وہ کہے گا کہ جس راستے پر میں چل رہا ہوں یہ کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ جو غیر اللہ کی نظریں، نیازیں، منتیں دے رہے ہیں، آپ ان سے پوچھیں، وہ بھی یہی کہیں گے۔ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین نہیں مانتے، قادیانی مرزائی اور مرزا غلام محمد قادیانی کو ہمارے نبی کے بعد نبی مانتے ہیں، ان سے بھی ہماری بحث ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم بھی جس راستے پر چل رہے ہیں ہمارا یہ راستہ بھی صراط مستقیم ہے۔ جو صحابہ کرام کو پر تبرہ کرتے ہیں، خلافت راشدہ کا انکار کرتے ہیں، قرآن کا انکار کرتے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کشا اور حاجت روا حتیٰ کہ خدا کے درجے تک پہنچا دیتے ہیں، آپ ان سے بھی پوچھیں تو آپ کو یہی کہیں گے کہ ہم کیا ہیں؟ صراط مستقیم کے اوپر ہیں۔ کوئی بھی صراط مستقیم سے ہٹنے کے لیے ذرہ برابر بھی تیار نہیں۔ لیکن ہمیں آج اس محفل میں، مجلس میں یہ غور و فکر کرنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم جس صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں وہ صراط مستقیم ہے کون سا؟ اتنے دعوے داروں میں ایک مکان ہو، ایک بلڈنگ ہو، اس کے 4 دعوے دار ہوں تو ظاہر ہے کہ ان میں سے وہ کسی ایک کی ملکیت ہوگی، چاروں کی ملکیت تو نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ چاروں کے چاروں ہی کاغذات لے کر آ جائیں اپنی اپنی ملکیت کے، مگر ان میں سے ایک کے کاغذ سچے ہوں گے، باقی 3 کے کیا ہوں گے؟ جھوٹے ہوں گے، غلط۔ وہ رجسٹریاں، وہ انتقال جھوٹے اور غلط ہو سکتے ہیں، ان میں سے ایک ہی سچا ہوگا، ایک ہی کھڑا ہوگا۔ اتنے فرقوں میں ہر فرقہ یہ دعویٰ کرتا ہے کہ ہم صراط مستقیم کے اوپر ہیں، اور میرے بھائیوں ہم قرآن سے ہی دیکھتے ہیں کہ صراط مستقیم ہے کون سا۔ نہ کسی سے لڑنے کی ضرورت ہے، نہ الجھنے کی ضرورت ہے، نہ کسی کے اوپر فتوے لگانے کی ضرورت ہے، اور نہ ہی کسی کے خلاف کوئی جھوٹا غلط پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 51 ہے، یہ سورت آل عمران میں نے جو پڑھی ہے، اللہ اکبر، ان اللہ ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔
بے شک یقیناً اللہ تمہارا بھی رب ہے، میرا بھی رب ہے۔ کون فرما رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم یہ کہا گیا کہ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کو فرما دیجیے ان اللہ ربی و ربکم، میرا رب بھی تمہارا رب بھی کون ہے؟ اور فاعبدوہ، جب رب وہی ہے تو پھر عبادت بھی کس کی؟ اسی کی۔ عبادت کس کی؟ اسی کی۔ ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جس راستے کے اوپر چلتے ہوئے عبادت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ ہو، وہ صراط مستقیم ہے۔ اب جانچ لیجئے، پرکھ لیجئے ہر فرقے کو، ہر طبقے کو، ہر مکتب فکر، جہاں بھی صرف خالص ایک اکیلے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت، اس کی توحید خالص ذرہ برابر بھی کہیں شرک اس کی ذات میں، اس کے صفات میں، اس کے حقوق و تقاضوں میں نہیں ملتا ہے، کسی بھی جماعت، کسی بھی مکتبہ فکر اور کسی بھی مسلک کے اندر اگر ایسا توحید والا خالص عقیدہ موجود ہے تو وہ صراط مستقیم کے اوپر ہوگا۔ لیکن توحید کا دعویٰ کرنے کے باوجود، صراط مستقیم کا دعویٰ کرنے کے باوجود، اہل سنت والجماعت کا دعویٰ کرنے کے باوجود بھی اگر عقیدے میں خالص توحید موجود نہیں ہے، شرک موجود ہے اللہ کی ذات میں بھی، صفات میں بھی، اس کے حقوق اور تقاضوں میں بھی، تو پھر اپنے آپ کو صراط مستقیم کے دعوے دار کہلانے کے باوجود بھی، اہل سنت کہلانے کے باوجود بھی وہ صراط مستقیم پر نہیں۔ ایک اور مقام پر وَعَلِي عُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيم، اللہ رب العالمین نے بھی فرما دیا کہ لوگوں میری ہی عبادت کرنا یہی صراط مستقیم ہے۔ صراط مستقیم کی سب سے پہلی خصوصیت یہی ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی خالص توحید ہوتی ہے، اور وہ توحید جو انبیاء کرام علیہ السلام لے کر آئے۔ ہر نبی کو، ہر رسول کو، ہر پیغمبر کو اس کی امت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری سب سے پہلے اور اہم ان کے دل میں لگائی وہ یہی تھی۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، یہی حکم تھا کہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کرنی ہے، اور وَلَا تُشْرِكْ بِهِ شَيْئًا، اس کے ساتھ کسی کو بھی ذرہ برابر شریک نہیں بنانا ہے۔ تو جس جماعت میں، جس مکتبہ فکر میں، جس گروہ میں شرک موجود ہو کسی نہ کسی انداز میں، تو وہ صراط مستقیم کے اوپر بولے نہیں۔ صراط مستقیم پر وہی لوگ ہوں گے، وہی فرقہ، وہی جماعت، وہی طبقہ، وہی منہج، وہی مسلک کہ جس میں کیا ہوگی؟ خالص اللہ تعالیٰ کی توحید، اور وہ توحید جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے کر گئے، سکھا کر گئے۔ اور اس توحید میں کیا ہے؟ آج ہم ہر جگہ پر ہر چیز کو چومنے چاٹنے کے لیے تیار ہیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو توحید سکھائی، اس کا تقاضا دیکھیے۔ حجر اسود، اللہ اکبر، اس کو چومنے کے لیے آئے تو رک گئے اور ٹھہر کر کیا فرماتے ہیں؟ یا حجر انک لحجر لا تنفع ولا تضر، اے حجر اسود تو ایک پتھر ہے، ذاتی طور پر تو نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان ڈال سکتا ہے۔ لولا انی رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تیرا بوسہ لیتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو تیرا بوسہ نہ لیتا۔ یہ ہے توحید۔ بیت اللہ کے اندر لگا ہوا کعبہ اور قبلہ کا ایک حصہ اور رکن، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ لیا، طواف وہاں سے شروع ہوتا ہے، وہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اتنا مقدس اور بابرکت، جامع ترمذی کی حسن حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لہو عینان و لسان، دو آنکھیں ہوں گی، ایک زبان ہوگا، ایک زبان ہوگی۔ جو شخص دنیا کی زندگی میں ایمان کے ساتھ آ کر اس کا استعلام کر چکا ہوگا، قیامت کے دن یہ اس کے بارے میں، اس کے حق میں اللہ تعالیٰ کے ہاں شہادت اور گواہی دے گا۔ وہ حجر اسود، عمر رک گئے کہ نہیں، میں کیوں چوم رہا ہوں تم کو؟ اس لیے کہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومنے دے گا۔ ہمارے ہاں تو آپ برے صغیر پاک و ہند میں، پاکستان میں، ہندوستان، بنگلہ دیش، ادھر ادھر دیکھیں،
تھوڑی سی کوئی چیز بھی جہاں کوئی عجوبہ ہو، یہاں کوئی تھوڑا سا شگوفہ ہو، یہاں تھوڑا سا کوئی روٹین سے ہٹ کر کوئی ایسی انوکھی اور عجیب سی الٹی سیدھی بات ہو جائے تو اس کو کرامت کے نام پر ہم چوم چوم کے کیا کر لیتے ہیں۔ اللہ ایک مخلوق دنیا میں پائی جاتی ہے جنہیں مولوی کہتے ہیں، پہچانتے ہیں؟ ملا لوگ پہچانتے ہیں؟ یہاں تو شیخ کہہ دیتے ہیں، جو ہمارے یہاں تو بس مولا یا مولوی کہا جاتا ہے۔ یہاں کے جو بڑے بڑے مشائخ بھی ہیں نا، وہ اپنے آپ کو شیخ نہیں کہلاتے ہیں، طالب علم کہلاتے ہیں کہ ہم ابھی علم سیکھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کا دین کا علم۔ مگر وہ کچی پکی روٹی پڑھ کے بھی ایسے علامہ فہامہ بن جاتے ہیں کہ اگر ان کو کوئی مولوی نہ بنائے تو غصے سے لڑ پڑتے ہیں، ہماری توہین کرتی، بےادبی کرتی، گستاخی کرتی۔ ایک مولوی صاحب مجھے کہنے لگے کہ جناب آپ اپنے بچوں کو چومتے ہو، اگر ہم پیر صاحب کو چوم لیتے تو کون سا گناہ ہے؟ لو اس دلیل کا کوئی جواب ہے؟ کیا خیال ہے جی؟ اللہ، میں نے کہا کہ میرے بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں ہے دین کا اصل معیار اور مزاج کیا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بھی اگر چومتے ہیں تو اس لیے چومتے ہیں کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو چوما۔ اگر میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اور حسین کو نہ چوما ہوتا تو ہم بھی اپنے بچوں کو نہ چومتے۔ مگر یہ مولوی مخلوق ایسے ہیں جو کبھی چپ نہیں کرتے، ملا باشد کو چپ نہ چھوڑو۔ ہمیں تو پیر صاحب کا بوسہ لینے سے منع کرتے ہو، آپ اپنی بیوی کا بھی بوسہ لے لیتے ہو، یہ دلیل ہے۔ میں نے کہا کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ، حضرت عائشہ اپنی بیویوں کا بوسہ نہ لیا ہوتا، اللہ کی قسم میں ایک نبی قسم کا متبع فرما بردار ہونے کی حیثیت سے، قرآن اور حدیث پر عمل کے دعوے دار ہونے کی حیثیت سے، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت اور یہ طریقہ اپنی بیویوں کے ساتھ اس طرح کا نہ ملتا تو ہم بھی اپنی بیویوں کا بوسہ نہ لیتے۔ یہی عقیدہ بھی بنانا ہے اور اسی کے مطابق اپنا عمل بھی کیا کرنا ہے، یہ ہے صراط مستقیم، جہاں اتنی خالص توحید، جس کو ہم کٹر توحید کہہ سکتے ہیں، کٹر، جس میں ذرہ برابر بھی کسی قسم کے شک و شبہ کی ضرورت ہے۔ حدیبیہ کے مقام پر وہ درخت جس کے نیچے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے ہاتھ پر کیا کی، بیعت کی، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس بیعت کا ذکر قرآن کریم میں فرما دیا، ید اللہ فوق ایدیہم، نیچے نبی کا ہاتھ، اوپر صحابی کا ہاتھ، اس سے اوپر کس کا ہاتھ ہوتا تھا؟ اللہ کا ہاتھ ہوتا تھا۔ اور اللہ نے کیا فرما دیا؟ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اللہ تبارک تعالیٰ راضی ہو گیا ہے ان اہل ایمان سے جنہوں نے اے محمد محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ہاتھ پر اس درخت کے نیچے کیا کی؟ بیعت کی۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کو پتا چلا کہ لوگ حج اور عمرے کے لیے یہاں مکہ میں آتے ہیں، تو پھر یہاں سے حج اور عمرے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ حدیبیہ کے مقام پر جاتے ہیں اور وہاں پر اس درخت کے نیچے جا کر کچھ خصوصی عبادات، کچھ ذکر اذکار یا کوئی اس کو بڑا خیر کا سبب سمجھ کر، برکت کا سمجھ کر کہ یہ تو بڑا برکت والا درخت ہے، بڑا بہترین درخت ہے، اس کے نیچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی، صحابہ کرام نے بیعت کی اور اللہ تعالیٰ نے اپنی رضامندی نازل فرما دی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہو گیا، لہذا یہ تو بڑا برکت والا درخت ہے، ہمیں بھی اس کے نیچے جانا چاہیے تاکہ ہم سے بھی اللہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے۔ کہ کچھ لوگ اس نیت سے جا رہے ہیں، عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو پتا چلا، انہوں نے صحابہ کی ڈیوٹی لگائی کہ جا کر اس درخت کو کاٹ دو اور اس جگہ کو بھی وہاں سے ختم کر دو کہ کل کو کسی کو پتا نہ چلے کہ یہ درخت یہاں ہے، آج تو صرف اسی نیت سے جا رہے ہیں نا، کل کو یہ کام بڑھتے 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 کہیں اور ایسا نہ ہو کہ یہ شرک کا ہی اڈا بن جائے اور شرک کا دروازہ کھل جائے۔ صراط مستقیم کی سب سے پہلی علامت، سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے؟ کہ جس میں خالص توحید ہوتی ہے، شرک موجود نہیں ہوتا۔ جہاں شرک موجود ہو وہ پھر صراط مستقیم نہیں رہتا۔ اللہ
کہنے کو لوگ کہہ دیتے ہیں نا یہ بھی تو اللہ تعالیٰ کے ہیں نا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. اگر ہم ان سے بھی مانگ لیتے ہیں، ان سے بھی دعا کر لیتے تو کیا؟ مکہ کے کافر اور مشرک وہ اپنے ان معبودوں کو کیا سمجھتے تھے؟ من یرزقکم من السماء والارض، کون ہے جو تمہیں رزق دیتا ہے زمین اور آسمان سے؟ تو کیا کہیں گے؟ سیقولون اللہ، کہ رزق دینے والا کون ہے؟ اللہ. من یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، کون ہے جو بارش نازل کرتا ہے، بادلوں کو لاتا ہے، ٹھنڈی میٹھی ہواؤں سے ساتھ ٹھنڈی میٹھی ہوا چلاتا ہے، یہ سارا نظام چلانے والا کون ہے؟ تو مکہ کے یہ کافر مشرک کہیں گے کہ کون ہے؟ اللہ. ومن یدبر الامر، اس ساری کائنات کے تمام تدبیری معاملات کرنے والا کون ہے؟ اللہ. جو بھی آپ پوچھتے چلے جائیں گے یہ کیا کہیں گے؟ جواب دیں گے کیا ہے؟ اللہ. وہ کبھی بھی اپنے ان معبودوں کو اللہ نہیں کہتے تھے، خدا نہیں کہتے تھے، بلکہ یہ کہتے تھے کہ ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں ہمارے کیا ہے؟ سفارشی ہیں. یہ اللہ نہیں ہے، اللہ وہی ہے. ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى، ہم یہ جو کچھ بھی ان کے ساتھ کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے کیا کر دیتے ہیں؟ قریب کر دیتے ہیں. بالکل یہی عقیدہ نظریہ جو آج کل ہمارے ہاں پایا جاتا ہے کہ اللہ ہماری سنتا نہیں ہے، ان کی موڑتا نہیں ہے، ٹالتا نہیں ہے. کیا شرک تھا ان کا؟ یہی کہا جاتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہوا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا. اور مکہ کے لوگ کیا کہتے تھے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں اور ابو جہل بھی اور اس کے ساتھ اس کے اور کافر اور مشرک سردار مکہ کے وہ بھی کیا کر رہے ہیں؟ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں مکہ کے کافر مشرک لبیک اللہم لبیک، اور ساتھ یہ بھی کہ لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ تیرا کوئی شریک نہیں. لبیک بھی کہہ رہے ہیں، حج بھی کر رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں. کیا اس کے باوجود قربانیاں وہ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ ختمے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ اللہ کو رب مانتے تھے، خالق مانتے تھے، بارش برسانے والا، زمین و آسمان کو بنانے والا، یہ سارا کچھ کس کو مانتے تھے؟ اللہ تعالیٰ کو مانتے تھے. عزت دینے والا بھی، ذلت دینے والا بھی، حتیٰ کہ اولاد دینے والا بھی کس کو سمجھتے تھے؟ اللہ کو. یہ اور بات ہے کہ آج کل کے مسلمانوں نے ترقی کرنے کی اولاد بھی جو ہے نا وہ مخلوق سے مانگنا شروع کر دی. فلاں جو ہے وہ بیٹے دیتے ہیں، فلاں بیٹیاں دیتے ہیں. شیخ صاحب کا علاقہ ہے جھنگ کے قریب سلطان باہو کا، ہم نے پہلے سنا تھا، خود کیا وہاں دربار کے صحن کے اندر ایک بیری کا درخت ہے، بیری کا، اس کے نیچے عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں جھولی پھیلا کر کہ اگر بیر کا دانہ گرے گا جھولی میں تو بیٹا ہوگا، اگر پتا گر جائے گا تو بیٹی ہوگی. نہ پتا گرے اور نہ بیر گرے، کوئی کانٹا گر جائے تو پھر اللہ. وہ میں نے ایک بندے سے پوچھا تو کہا پھر درمیانی مخلوق پیدا ہو جاتی ہے. اللہ اولاد دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ. مگر ان لوگوں کا کیا شرک تھا؟ مکہ کے لوگوں کا بتا رہا تھا میں کہ طواف کرتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مہلا یا ابا جہل، اے ابو جہل بس یہیں تک ہی رک جاؤ اور ایک لگا دو، آگے نہ کہو جو کچھ تم نے کہنا ہے تو بس تمہارا ہمارا اختلاف ختم ہو سکتا ہے. اور آگے وہ کہتے کیا تھے؟ الا شریکا تملکہ وما ملک، ہاں ہاں اللہ ویسے تو تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ہاں ہاں جس کو تو مالک بنا دے، کوئی اس کی ملک میں کچھ دے دے تو پھر وہ مالک بن کر پھر تیرا شریک بن جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. تو صراط مستقیم کی پہلی میں یہ بار بار اس لیے دوہرا رہا ہوں تاکہ سبق کے انداز میں آپ اس بات کو ذہن نشین کر لیں
آپ نے واپس جانا ہے اپنے اپنے ملکوں میں، اپنے علاقوں میں، اپنے اپنے گاؤں میں، تو وہاں پھر آپ کو اس مخلوق سے واسطہ پڑے گا جس کا میں ذکر کر رہا تھا۔ تو یہ سبق آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جس عقیدے میں خالص توحید ہے وہی صراط مستقیم ہے، جس عقیدے میں ذرہ برابر بھی شرک موجود ہے وہ صراط مستقیم نہیں۔ اور دوسری ایک خصوصیت صراط مستقیم کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، علی صراط مستقیم۔ اے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کے سچے نبیوں اور رسولوں میں سے ہیں۔ یوں ہی نہیں، اللہ نے قسم اٹھا کر فرمایا یاسین والقرآن الحکیم، اللہ نے بھی قرآن حکمت والے کی قسم اٹھائی اور فرمایا انک لمن المرسلین، آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں، اور علی صراط مستقیم، آپ جس راستے پہ ہیں وہی راستہ ہی کیا ہے؟ صراط مستقیم ہے۔ دوسری خصوصیت صراط مستقیم کی کیا ہے کہ وہ صراط مستقیم وہ راستہ ہوگا جو راستہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جس راستے پر جناب محمد رسول اللہ چل کر گئے، جس راستے پر جناب محمد رسول اللہ نے چل کر جو عمل کیا اور جیسے کیا ویسے ہی کرنا ہے تو صراط مستقیم ہے۔ اگر جناب محمد رسول اللہ اس راستے پر چل کے نہیں گئے، اس عمل کو نہیں کیا یا کیا ہے ہم نے اس میں کوئی اپنی طرف سے تبدیلی کر لی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے کیا تھا ہم ویسے نہیں کر سکے ہیں اور اس راستے پہ اس طرح نہیں چلے، اس پر چلتے ہوئے ہم اپنی منمانی کر لیں، اپنی مرضی کر لیں، تو یہ بھی صراط مستقیم نہیں۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ کسی غیر کا راستہ صراط مستقیم نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی کہہ دے کہ ہمارے فقیہ جس راستے پر چل کر گئے وہ صراط مستقیم نہیں، کہنے کو کیسے لیکن دلیل نہیں۔ اللہ نے صراط مستقیم فقیہ کے راستے کو نہیں کہا، مجتہد کے راستے کو نہیں کہا، مفتی کے راستے کو نہیں کہا، قاضی کے راستے کو نہیں کہا، ملا و درویش کے راستے کو نہیں کہا، کسی چھوٹے یا بڑے خاندانی یا مذہبی رہبر رہنما کے راستے کو نہیں کہا۔ اللہ تبارک و تعالی نے صراط مستقیم کہا ہے تو کس راستے کو؟ جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ سنن ابن ماجہ میں سیدنا عبداللہ بن عباس غالباً یا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں خط رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لکیر سیدھی کھینچی، ایک سیدھی لکیر کھینچی، وخط خطین عن یمینہ وخط خطین عن شمالہ، دو لکیریں اس سے دائیں طرف اور دو اس سے بائیں طرف، اور ایک روایت میں آتا ہے خط خطوطا عن یمینہ وخط خطوطا عن شمالہ، کہ دائیں طرف بھی بہت سے اور بائیں طرف بھی بہت سے لکیریں کھینچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مگر دو دائیں طرف دو بائیں طرف یا بہت سی کثیر تعداد میں دائیں اور بائیں، یہ کھینچنے کے بعد اس سیدھے راستے کے اوپر جو سیدھی لکیر کھینچی تھی اس کے اوپر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی مبارک رکھ کر فرمایا قرآن کریم کی آیت پڑھ کر کہ ان ھذا صراطی مستقیما فاتبعوہ، لوگوں یہی میرا سیدھا راستہ ہے، فاتبعوہ، اسی پر چلنا، اسی کی پیروی کرنا، اسی کی اتباع کرنا اور خیال کرنا، ولا تتبعوا السبل، اسی میرے راستے سے ہی دائیں اور بائیں، دو ادھر یا کچھ ادھر جو راستے نکل رہے ہیں نا، خیال کرنا اس میرے سیدھے راستے سے ہی وہ دائیں اور بائیں نکل رہے ہیں، خیال کرنا ان راستوں پہ تم نے چلنا نہیں۔ آج کل بھی یہی ہے نا جی، ہم لیتے تو وہیں سے ہے نا جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ وہ نکلیں گے میرے ہی سیدھے راستے میں سے، جو راستے رسول اللہ کے راستے سے نہیں نکلے وہ تو ایک طرف رہے، جو خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر اسی سے ہی الگ تھلگ ہو کر کچھ دائیں ہو گئے کچھ بائیں ہو گئے، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا صراط مستقیم وہی ہے جس کے اوپر میں قائد رہا، میں دائیں رہا، میں گامزن رہا، زندگی میں چلتا رہا، عمل پیرا رہا، میرے صحابہ
خیال کر لو تم نے بھی اسی پر چلنا ہے، اسی کی ہی اتباع اور اسی کی ہی پیروی کرنی ہے، اور اس سے دائیں اور بائیں جو نکلنے والے راستے ہیں وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، خیال کرنا ان راستوں کی اتباع اور پیروی نہیں کرنی، ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ کیوں نہیں چلنا ہے؟ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اگر تم ان راستوں کے اوپر چل پڑو گے تو پھر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت والے سیدھے راستے سے دور ہو جاؤ گے۔ آج ہمیں کہا جاتا ہے کہ جناب ایک دریا ہوتا ہے، اس میں سے 4 نہریں نکلتی ہیں، دریا سے پانی پی لو تو کیا ہے، تو نہروں سے پانی پی لو تو کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن سوچنے کی بات ہے کہ جو شخص کھڑا دریا کے اوپر ہے اور اس کو پانی پینے کی ضرورت ہے، وہ نہروں سے جا کے پیے گا یا وہیں دریا سے ہی پی لے گا؟ بولے جی، اسی دریا سے ہی پیے گا۔ جب دریا موجود ہے، نبی موجود صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی شریعت موجود، ان کی سنت موجود، ان کے فرامین اور احادیث موجود، اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود، اللہ تعالیٰ کی توحید موجود، نبی کی سنت موجود، قیامت تک کے لیے دین اسلام کی، قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے لے لی ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لحافظون، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے لی۔ دین اصل شکل اور صورت میں قیامت تک بین یدی الساعۃ بشیرا ونذیرا، قیامت تک کے لیے اللہ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبریاں دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ تو نبی کی بشارتیں بھی، نبی کا ڈرانا بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک رکھے گا، قیامت تک رکھے گا۔ جب یہ اصل موجود ہے تو پھر کہیں اور آگے جانے کی ضرورت ہے۔ دریا میں جو پانی آ رہا ہے وہ تو صحیح ہے نا کہ دریا کا ہی ہوگا۔ بسا اوقات آج کل دیکھیں کیا ہوتا ہے کہ نہروں کے اندر آ کر ادھر سے ادھر سے کچھ اور چیزیں بھی اس میں نہر میں گر رہی ہوتی ہیں۔ شہروں کے قریب سے جب پیچھے سے نہر آ رہی ہے تو ٹھیک ہوتی ہے، لیکن جب شہر کے قریب آتی ہے تو وہاں سے کیا ہوتا ہے، شہروں کے جو گٹر ہیں ان کے جناب پانی کا کر دیا جاتا ہے، نہروں میں ڈال دیا جاتا ہے کہ دریا کے پانی کے ساتھ کچھ اور بھی مل سکتا ہے نہر میں آنے سے۔ ٹھیک ہے، امام صاحب نے ایک راستہ اختیار کیا، بنیادی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی لیا ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ اپنا قول، اپنا فتویٰ، اپنا اجتہاد، اپنا قیاس، اپنا رائے، اپنا بھی کچھ نہ کچھ اس میں ملایا ہوگا یا نہیں، اور اس ملانے سے ذائقہ تبدیل بولو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر پانی کا ذائقہ تبدیل ہو جائے تو پھر پانی کو استعمال نہیں کرنا، اس کے رنگ میں اگر فرق آ جائے تو پھر بھی اس کو استعمال۔ دریا تو تھا خالص اللہ کی توحید اور نبی کی سنت والا، مگر اب آ کر کہیں سے واسطہ، کہیں سے وسیلہ، کہیں سے طفیل، کہیں سے دعائی، کہیں سے کوئی حق، اور دین تو تھا وہ جو بما نزل علی محمد وہو الحق، جو اللہ نے محمد پر نازل کیا وہ تھا۔ اب اس کے اندر قول بھی مل گیا، فتویٰ بھی مل گیا، ملفوظ بھی مل گیا، ارشاد بھی مل گیا، رائے بھی آ گئی، قیاس بھی آ گئی، اجتہاد بھی آ گیا، اور اپنی اپنی باتیں بھی اس میں شامل ہو گئی۔ جو ما انزل اللہ، خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کا نازل شدہ تھا، وہ خالص نہیں رہا۔ یہ بوتل پانی کی بجائے اگر دودھ کی بھری ہوئی ہو، دودھ کی، اور دودھ بھی خالص ہو، اتنا سا دودھ نکال کر اس میں 2 ڈھکنے اگر زمزم کے ملا لیے جائیں، کس کے؟ زمزم کے، کوئی شخص اس کو دودھ خالص کہے گا؟ 2 ڈھکنے تو بجائے 2 قطرے بھی کوئی ڈال دے، کوئی کہے گا کہ یہ خالص دودھ ہے؟ بولے زمزم ملایا ہے، اس میں کوئی عام پانی بھی نہیں، گٹر والا بھی نہیں، وہ ایسا ہی نہیں ملایا، بلکہ کیا ملایا ہے؟ زمزم۔ کہ اگر دودھ خالص میں زمزم بھی مکس کر دیا جائے تو پھر زمزم بھی خالص نہیں رہتا، دودھ بھی خالص نہیں رہتا، وہ زمزم دودھ والا بن جائے گا اور دودھ زمزم والا بن جائے گا، اس میں خالصیت ختم ہو جائے گی، ملاوٹ پیدا ہو گئی۔
گئی. اسی طرح دین اور شریعت الا للہ الدین الخالص، خالص دین وہی ہے جو اللہ کی طرف سے آیا، جناب محمد رسول پر نازل ہوا. اگر اس میں کوئی قول ملا لیا جائے، کوئی قیل ملا لیا جائے، کوئی رائے ملا لی جائے، کوئی قیاس ملا لیا جائے، کوئی مرفوع ملا لیا جائے، کوئی ارشاد ملا لیا جائے اور کوئی فتویٰ، کوئی قضا اپنے جو خود ساختہ ہے وہ اس میں شامل کر دیے جائے تو پھر دین خالص رہتا نہیں. پھر یہ جو دین اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خالص آ گیا، اب اس میں کسی کو کچھ بڑھانے کی اور کچھ گھٹانے کی بھی ضرورت نہیں. کچھ لوگ ہیں انہوں نے کلمہ پڑھا تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اور آگے علی ولی اللہ بڑھا دیے. کچھ لوگوں نے کیا کہا، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا والفضیلة. کسی نے کچھ بڑھا دیا، کسی نے کچھ بڑھا دیا، کسی نے شروع میں، کسی نے اخیر میں، کسی نے درمیان میں. تو بڑھا دیا تو کیا فرق پڑے گا؟ اللہ اکبر. عشاء کی نماز فرض کتنے رکعت پڑھیں؟ 4. کوئی شخص ان 4 کے ساتھ ایک اور 5 ملا کر پڑھ دیتا ہے، اس کی عشاء ہو جائے گی؟ نہیں. اس نے کیا جرم کیا ہے؟ جی ایک رکعت نماز کی، تو نماز کی رکعت پڑھائیے، کوئی چوری تو نہیں کی، کوئی زنا تو نہیں کیا، کوئی حرام اور غلط کام تو نہیں کیا، نیکی کا کام کیا ہے، عبادت کا کام کیا ہے، قیام کیا، رکوع کیا، سجدے کیے، کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن پھر اس کی نماز کیوں ضائع ہو گئی؟ اس لیے کہ علی صراط مستقیم، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیدھا راستہ وہ نہیں ہے. جناب محمد رسول کا سیدھا راستہ کیا ہے؟ عشاء میں 4 رکعت. اور کوئی شخص یہ کہے جی مغرب تو پہلے پڑھی تھی، اس میں 3 تھی، تو اب عشاء میں 4 کیوں پڑھیں؟ ایک کم پڑھ لیتے ہیں، عشاء میں 3 پڑھ لیں. کیا خیال ہے؟ کسی کو کم کرنے کی اجازت؟ فجر کی نماز میں 2 کی بجائے 4 پڑھ دو، ٹائم فارغ ہی ہوتا ہے، اتنا لمبا ٹائم ہوتا ہے، 2 کیا کرنی ہے، 4 ہی پڑھ دو. یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو صراط مستقیم کی دوسری صفت اور خصوصیت کیا ہے؟ عقیدے کی بنیاد اللہ تعالیٰ کی خالص توحید کے اوپر ہو، اور عمل جتنے بھی کرنے ہیں اس میں پھر ہر عمل میں، ہر عبادت میں، ہر حلال میں، ہر حرام میں، ہر نیکی میں، ہر تقوی میں جو دیکھنا ہے تو طریقہ کس کا دیکھنا ہے؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھنا ہے. بس لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ بہترین نمونہ، وہی اسوہ حسنہ. جس وقت تک کسی عمل میں، کسی عبادت میں وہ موجود نہیں ہوگا تو وہ عبادت نہیں ہوگی. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ میں، کوئی بھی خطبہ جمعہ کا ہو، عید کا ہو، کسی بھی مناسبت سے ہو، جب بھی رسول نے ارشاد فرماتے تھے تو ہر خطبہ میں یہی فرمایا کرتے تھے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ اللہ. اور اس کے شروع میں کیا فرماتے تھے؟ فإن خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جو لوگوں سارے راستوں میں سے سب سے بہترین راستہ کون کا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو راستہ محمد الرسول کا ہے وہی کیا ہے؟ صراط مستقیم. اور صراط مستقیم کا ایک اور نام وہ حبل اللہ ہے، اللہ کی رسی. واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا. اب اس صراط مستقیم سے تفرق نہیں کرنا ہے، اس سے جدا نہیں ہونا ہے، اس سے الگ الگ نہیں ہونا ہے.
اس کو مضبوطی سے تھامنا ہے، پکڑنا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سارے کے سارے مسلمانوں نے مل کر پکڑنا ہے، تو کس کو؟ اللہ کی رسی کو، اور راستے کے اعتبار سے چلنا ہے تو کس کے اوپر؟ صراط مستقیم کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ کی رسی کون سی ہوگی؟ جو کس کی طرف سے آئے؟ کس کی طرف سے آئے؟ ایک رسی شیخ صاحب آپ کو دے، وہ شیخ صاحب کی رسی ہوگی، ایک میں لیتا ہوں تو وہ میری رسی ہوگی، ایک یہ بزرگ آپ کو دیتے ہیں تو ان کی رسی ہوگی۔ جو رسی آپ کو دے گا، پکڑائے گا، وہ اس کی رسی کہلائے گی۔ اگر کوئی رسی امام صاحب نے دی ہے تو وہ امام صاحب کی رسی ہوگی، اللہ کی رسی نہیں۔ جو فقیر نے دی وہ فقیر کی رسی ہوگی، حبل اللہ نہیں ہوگی۔ جو کسی درویش نے دی ہے، پیر فقیر نے دی ہے، وہ پیر فقیر اور اللہ درویش کی رسی ہوگی، حبل اللہ نہیں۔ حبل اللہ وہ ہوگی جو کس نے دی ہے؟ اللہ نے دی ہے۔ جناب محمد الرسول کے پاس جبرائیل لے کر آئے اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو دے کر گئے، وہ حبل اللہ ہے۔ دے پیر صاحب اور ہم اس کو کہہ دیں کہ یہی اللہ کی رسی ہے، انصاف ہے؟ طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے کسی اور کا، ہم اس کو کہہ دیں کہ یہ صراط مستقیم ہے، انصاف ہے؟ دنیاوی اعتبار سے جو شخص کسی باپ کا بیٹا ہے، وہ اپنے باپ کے نام کے علاوہ کسی اور کو اپنا باپ کہہ سکتا ہے؟ اپنے آپ کو کسی اور کا بیٹا کہلوا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ادعوہم لآبائہم، یہ ان کو کیا کرو؟ ان کے باپ کے نام سے۔ اگر تم نے منہ بولے بیٹے بنا بھی لیے ہیں تو ان کو اپنا نام مت دو، ان کو ان کے نام سے بلاؤ، ان کے باپ کے نام سے بلاؤ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ اپنے والد سے نام اپنا ہٹا کر اور اس کا نام ہٹا کر کسی اور کا نام لگا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے اس سے۔ ہم جتنے بھی امتی ہیں بحیثیت امتی کے روحانی طور پر ہم جتنے بھی امتیں ہیں سارے کے سارے نبی کی اولاد ہیں۔ کیا ہے؟ نبی ہمارے روحانی باپ ہے یا نہیں؟ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ازواج مطہرات ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، ان کو ہماری مائیں کہا ہے یا نہیں کہا؟ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، کہ نبی کی بیوی ان کی کیا ہے؟ مائیں ہیں۔ جامع ترمذی کتاب الطہارت میں جناب محمد رسول اللہ فرماتے ہیں أَنَا لَكُمْ مِثْلُ الْوَالِدِ، میں تمہارے لیے کس طرح ہوں جس طرح باپ ہوتا ہے۔ جب نبی کی بیویاں مائیں ہیں تو نبی بذات خود کیا بنتے ہیں؟ بہت سے مفسرین نے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کی تفسیر میں جب مکہ کے کافر اور مشرکوں نے کہا تھا کہ اس کا تو کوئی بیٹا ہی نہیں ہے، اس کی تو کوئی نرینہ اولاد اور نسل ہی نہیں ہے، وہ بچپن میں ہی فوت ہو گئے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، حقیقی باپ تو کسی کے نہیں ہے نا، لیکن انا اعطیناک الکوثر، اگر حقیقی اولاد نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ہم نے آپ کو یہ امت کثیر، یہ آپ کی روحانی اولاد کثیر کی صورت میں ہم نے عطا کی۔ اب روحانی باپ کی حیثیت ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، ہم ان سے اپنی نسبت توڑ کر کسی اور کی طرف اپنی نسبت جوڑیں، یہ انصاف ہے؟ آپ کسی عیسائی کو دیکھیے، وہ کبھی بھی عیسیٰ علیہ السلام سے اپنا نام بولے نہیں چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑتا ہے۔ یہودی کو دیکھیں تو اپنے نبی کا نام نہیں چھوڑتا ہے۔ کسی بھی پہلے نبی کی امت کو دیکھ لو، حتیٰ کہ غلام محمد قادیانی جو مرزائی جھوٹا نبی ہے، اس کے ماننے والے بھی جس کو آپ پوچھو گے وہ کہے گا احمدی ہوں۔ کیا ہوں؟ احمدی۔ اور ہم کوئی نقشبندی ہے، کوئی چشتی، کوئی قادری، کوئی سہروردی، کوئی کاظمی، کوئی ویسی، کوئی رزمی، کوئی کرمی، کوئی کلندری، کوئی کیا بنا۔
اللہ رب العالمین نے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج منیر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ سراج منیر. اور قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے سورج کو بھی سراج کہا ہے. صرف کیا کہا ہے؟ سراج. سراج وہاجا. اور یہ منیر وہ ہے کہ جس کی روشنی کبھی ختم ہوتی ہی نہیں. دوپہر کا ٹائم ہو، مین 12 بجے کا، سر کے اوپر سورج چمک رہا ہو، بادل بھی نہیں ہے، اندھیرا بھی نہیں ہے، آندھی بھی نہیں ہے، دھوپ ہی دھوپ. کسی آدمی کا ایک ریال گم ہو جائے، وہ اس کو ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے دوسرے آدمی کے پاس جاتا ہے. اس کو کہتا ہے کہ بھیا مجھے لالٹین تو دے دیجیے، ٹارچ تو دے دے، لائٹ والا موبائل دے دو. کیا کرنا ہے؟ میرا ایک ریال گم ہو گیا ہے، میں نے ڈھونڈنا ہے، تلاش کرنا ہے. کہاں پر؟ روڈ کے اوپر. کہاں؟ دن کے 12 بجے. اب آپ کا ایک ریال گم ہو گیا، روشنی کی، سورج کی چمک رہی ہے، آپ ڈھونڈنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے چراغ مانگتے ہیں، لالٹین مانگتے ہیں، ٹارچ مانگتے ہیں. تو اگلے بندہ کیا کہے گا؟ بے وقوف ہے، پاگل ہے، اس کو کیا ہو گیا ہے؟ اگر اس کو سورج کی روشنی میں یہ نہیں نظر آتا تو پھر ٹارچ اور لیمپ کی روشنی میں کچھ اس کو نظر بولے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سراج وہاجا نہیں، سراج منیرا. ایسا واضح چمکنے والا سورج کہ جس کی روشنی کبھی دھیمی بھی نہیں پڑتی ہے، کبھی کم بھی نہیں ہوتی ہے. یہ جو سورج ہے اس کی تو چلو صبح رات کو اندھیرا ہو جاتا ہے، صبح کے ٹائم روشنی تھوڑی ہوتی ہے، شام کے ٹائم بھی تھوڑی ہو جاتی ہے، دن کو زیادہ ہوتی ہے، بادل آ جائے اندھیرا ہو جاتا ہے. لیکن یہ تو وہ ہے کہ جس کی روشنی کبھی دھیمی پڑتی بھی، لیلھا کنہارھا، کہ راتیں بھی دن سے زیادہ چمکنے والی ہیں، راتیں بھی دن سے. ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، فرمایا میں تمہیں اس واضح چمکنے والے صاف شفاف راستے کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں، اس ملت کے اوپر چھوڑ کر جا رہا ہوں جس میں کوئی عوج نہیں ہے، کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے، جو بالکل سوا سبیل، سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، بالکل واضح شفاف چمکنے والی، جس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے. اور فرمایا خیال کرنا لن تضلوا بعدی ابدا، میرے بعد تم گمراہ نہ ہو جانا. ترکت فیکم امرین، دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھو گے تو تم گمراہ نہیں ہو سکتے. اور قرآن کریم میں ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے تیسری خصوصیت ایک صراط مستقیم کی، وَلَهَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. اس سے مراد بعض مفسرین نے، صحابہ کرام مراد لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صراط مستقیم کی ہدایت نصیب فرمائی. تو وہ راستہ جو جناب محمد الرسول اللہ دے کر گئے، صحابہ نے بھی اس راستے کے اوپر چل کر کیا کیا؟ دکھلایا. 3 خصوصیتیں یاد رکھنی ہیں صراط مستقیم کی. کتنی؟ سب سے پہلی کیا؟ اس میں اللہ تعالیٰ کی کیا ہوگی؟ توحید ہی توحید ہو، توحید خالص، ذرہ برابر بھی شرک نہ ہو، تو وہ صراط مستقیم ہوگا. جہاں شرک موجود ہے کسی بھی انداز کا تو وہ صراط مستقیم نہیں. اور دوسری خصوصیت اور صفت یہ کہ وہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع والا راستہ ہوگا، جناب محمد رسول کی دی ہوئی سنت. اور تیسری خصوصیت جس کی طرف تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا ہے، وقت نہیں رہا کہ ورنہ میں بتاتا آپ کو کہ صحابہ کرام نے اس صراط مستقیم پر کیسے عمل کیا. کہ اس کی تیسری خصوصیت یہ ہے کہ اس راستے کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کیا کیا ہے؟ اختیار کیا. یہ ایک مزید اضافی چیز ہے، ورنہ بنیادی طور پر صراط مستقیم توحید کی بنیاد پر وہی ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور عطا کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح انداز میں ہم سب کو یہ صراط مستقیم کا فہم اور سمجھ نصیب فرمائے، اور جس کے لیے ہم ہر نماز میں دعا بھی کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم. تو صراط مستقیم جس کے لیے ہدایت کی ہم دعا کرتے ہیں
وہ ملے گا کیسے؟ رسول اللہ نے بھی فرمایا، اللہ فرماتا ہے کہ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، کہ جب بندہ مانگتا ہے تو اسی کو ملتا ہے۔ جو بندہ نماز میں ہی نہیں پڑھتا ہے اس کو صراط مستقیم ملے گا؟ بولے۔ جو فاتحہ پڑھتا ہی نہیں ہے اس کو صراط مستقیم ملے گا؟ نہیں ملے گا، وہ محروم رہے گا صراط مستقیم سے۔ صراط مستقیم ملے گا کسے؟ وَلِعَبْدِي مَا سَأَلَ، میرے بندے نے جو مانگا میں نے اس کو عطا کرا، جو نہ مانگے تو اس کو کیسے ملے گا؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو اور بھی بہت سی ہیں، مگر وقت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم وبحمدک، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ جزاکم اللہ خیرا۔ آپ سب کا بھی اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مکتب کے جو بھی ذمہ داران ہیں ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور بالخصوص اپنے برادر مکرم فضیلۃ الشیخ عبدالماجد حفظہ اللہ تعالیٰ، ان کا ہمارا جو دینی تعلق ہے اس بنا پر میں حاضر ہوا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اور آپ تمام احباب کا یہاں تشریف لانا اپنی رضا و رحمت کے لیے قبول منظور فرمائے۔ ہمارا یہاں دل بیٹھنا اللہ تعالیٰ ہمارے موازین حسنہ میں شامل فرمائے۔ جن دوستوں ساتھیوں نے یہ اہتمام کیا اللہ تعالیٰ انہیں بھی اجر عظیم عطا فرمائے، ہمارے شیخ محترم کو اور آپ احباب کو۔